اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ عصر پڑھیں گے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ سورہ عصر بہت اہم سورت ہے، اس لیے اس کو نہایت غور اور توجہ سے سننا۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ جب بھی شروع میں واو ہو، ول ہو یعنی، اور آخری حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ اس چیز کی قسم ہوتی ہے، جیسے والشمسی یا والفجری، اس طرح واللیل اذا یغشی، اس طرح۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ان بے شک، الانسان انسان، فی کا مطلب ہے میں، لام ہوتا ہے تاکید کے لیے۔ لفی کا مطلب میں خسر خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے۔ الا، سوائے اس کے، الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، وعملوا اور اعمال کیے، صالحات نیک، وتواصوا، وا کا مطلب اور، تواصوا وصیت کرتے ہیں، بازر بی کا مطلب کے ساتھ، حق کی، بالحق حق کے ساتھ، وا اور، تواصوا وصیت کرتے ہیں، بالصبر صبر کے ساتھ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ وصیت کرتے ہیں حق کے ساتھ اور وہ وصیت کرتے ہیں صبر کے ساتھ۔ امام شافعی کا قول ہے سورہ عصر کے بارے میں کہ اگر پورے قرآن میں صرف سورہ عصر ہی نازل ہوتی تو یہی کافی تھی ہمیں۔ قرآن پاک میں جب کسی بھی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو اس سے مراد اس چیز کی فضیلت بیان کرنا نہیں، بلکہ آگے جو بات ہو رہی ہوتا ہے اس سے اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قسم اور جواب قسم۔ قسم کھائی گئی ہے زمانے کی، اور جواب قسم میں بتایا گیا ہے کہ تمام کی تمام انسان خسارے میں ہے۔ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ کہتے ہیں وقت کو، جو تیزی سے گزر رہا ہے ہمارا۔ ایسے ہی جیسے برف پگھلتی جا رہی ہے اور ہمیں احساس نہیں ہوتا، ایسے ہی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے اور ہمیں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ انسان کا اصل سرمایہ وقت ہے، اور جو چیز اب ہم یہ ایسے دیکھ لیں کہ ہماری زندگی میں 6-7 سال پہلے جن چیزوں کی اہمیت تھی اب ان کی اہمیت نہیں رہی، اور اب جن چیزوں کی اہمیت ہے 6-7 سال بعد ان کی اہمیت بھی نہیں رہے گی۔ تو جو چیز باقی سب کی اہمیت ختم کر رہا ہے تو وہ خود سب سے اہم ہے۔ تو اس وقت کی قسم کھا کے بتایا گیا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس انسان نے اپنی زندگی، اپنا وقت ان 4 کاموں میں نہیں لگایا، ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، حق کی وصیت کرنا، صبر کی وصیت کرنا، ان 4 کاموں میں جس نے نہیں لگایا وہ انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے کیا مراد ہے؟ خسارے سے مراد یہ ہے کہ آپ آخرت کے ایگزام میں فیل ہو جاؤ گے، ختم۔ تو یہ 4 کام جو ہمارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں، ایسے ہی جیسے کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، تو سارے کے سارے انسان ناکام ہیں، فیل ہیں سوائے 4 لوگوں کے۔ یعنی اگر ہم نے اپنا وقت ان کاموں میں نہیں لگایا تو ہم فیل ہیں۔ اب یہ 4 کام ہم نے کیسے کرنے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے آگے جھک جانا، کسی کی ہر چیز کو مان لینا، اور یہ ایمان سب سے پہلے تو اللہ پہ ضروری ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آخرت پہ، اور یہ ساری کتابیں ہوں کی، آسمانی کتابیں، فرشتے اور انبیاء۔ ہم کلمہ بھی یہی ہے ہمارا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو سب سے پہلے تو ایمان۔ دوسرا سٹیپ ہوتا ہے نیک اعمال کرنا۔ نیک اعمال کے بارے میں ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیں کہ نیک اعمال وہی قابل قبول ہیں جس کے ساتھ ایمان موجود ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو نیک اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔ تیسری چیز جو آتی ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ حق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سچ مان لینا، اور صبر کا مطلب ہوتا ہے رکنا۔ وصیت کرنا، حق کی وصیت کرنا، صبر کی، سب سے پہلا ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو حق پہ جما لینا۔ جب ہم حق پہ جم جاتے ہیں نا تو ہماری خواہشات نفسانی جو ہوتی ہے وہ ہمیں روکتی ہے اس پہ جمے رہنے سے، تو اس پہ صبر کرنا، اپنے آپ کو نیکی پہ سختی سے جما لینا۔ تو پہلی سٹیج یہی ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دوسری سٹیج یہ ہے کہ ہم لوگوں کو حق کی وصیت کریں، اور پھر لوگ جو ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں ان میں پھر ہم صبر کریں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، یامرون بالمعروف، وہ لوگوں کے نیکی کا حکم دیتی ہے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتی ہے۔ اور ایک جگہ پہ اور بتایا ہے والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے آپس میں رفیق ہیں۔ یامرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ پھر بتایا ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔
تو سب سے پہلے نیکی کا حکم ہے، پھر برائی کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیش بار ایسے واقعات بیان کیے ہیں کہ جس میں نیک لوگ اپنی عبادات میں مگن تھے، جب ان پہ عذاب آئے تو سب سے پہلے نیک لوگوں کو عذاب دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نیکی کی دعوت نہیں دی تھی، لوگوں کو برائی سے روکا نہیں تھا۔ یہ چیز ہمارے اوپر فرض ہے، اور ہم نے یہ 4 کاموں میں اگر اپنا وقت نہ خرچ کیا تو ہم سارے کے سارے خسارے میں ہیں۔ اور یہ بھی چیز دیکھ لیں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم کرتے رہیں گے زندگی میں، بعد میں کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ انسان کی صلاحیت کو ابھی ہی استعمال کرنا ہوتا ہے، اگر ابھی استعمال نہ کیا بعد میں وہ ڈی جنریٹ ہو جاتا ہے، بعد میں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ تھی سورہ عصر کی تفسیر، اور یہ بہت اہم صورت ہے۔ یہ خاتمہ ہوا اس کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔